إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالخصوص فلسطینی اور کشمیری مسلمان بھائیوں پر اللہ اپنا رحم و کرم فرمائے اور ان کو آزادی عطا فرمائے، اور خاص الخاص اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک پاکستان کو امن، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کی راہوں پر گامزن فرمائے۔ عزیزان گرامی، اگست کا مہینہ اور ہم اس ملک پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ ملک، یہ وطن، یہ سلطنت، یہ خطہ اسی مہینے کے اندر اس کی 14 تاریخ کو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ان کی عظیم قربانیوں اور انتھک محنت اور کوشش کے بعد یہ خطہ نصیب ہوا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ملک کے اندر رہنا نصیب فرمایا۔ 14 اگست کو
یوم آزادی پاکستان کا دن منایا جاتا ہے، اگر اس دن کو منانے کا مقصد جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا اس کو پیش نظر رکھ کر یہ دن منایا جائے تو پھر یہ ایک رسمی تہوار نہیں ہے، بلکہ قوم کو ایک لڑی میں پرونے اور ان کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کا ایک حسین موقع ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم اس دن کو صرف ایک تہوار کے طور پر اور ایک رسمی طور پر جو ہے وہ منانا شروع کر دیا ہے۔ ہم اس دن کو فضول اور رسمی کاموں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، کچھ رسمی تقریبات، کچھ ملی نغمے، سیاسی لیڈروں کی زبانی محبت کے دعوے والی تقریریں، سیر و تفریح، ہلا گلا، ہم نے صرف اس دن کو یہ سمجھ لیا کہ 14 اگست آئی، یوم آزادی پاکستان کا دن آیا تو ہم نے بس صرف ہلا گلا کرنا ہے، سیر و تفریح کرنی ہے، چند رسمی تقریبات کر کے بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یوم آزادی منانے کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ اس دن کو ایک بامقصد طریقے کے ساتھ منانا چاہیے۔ ہر سال ایک عہد کی تجدید کرنی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جن کوششوں کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، جس تگ و دو کے ساتھ اور قربانیاں دے کر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا، یہ بات جو ہے وہ نئی نسل تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ یوم آزادی پاکستان کا دن منایا جائے، جشن آزادی پاکستان منائی جائے، 14 اگست منایا جائے، کہ نئی نسل کو آگاہ کیا جائے کہ بھئی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو پھر کیا صورتحال ہوتی، پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو بنانے کے مقصد کیا تھے، اور ہر سال یوم آزادی کے موقع پر یہ سوچ اور بچار کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا گیا، یہ علیحدہ وطن حاصل کیا گیا، کتنی قربانیاں دے کر، کتنی ماؤں بہنوں کی جو ہے وہ عزتیں قربان ہوئیں، کتنے ہمارے اسلاف کی جو ہے وہ جانیں قربان ہوئیں، کتنی مشکلات کے ساتھ جو ہے یہ وطن ہمیں نصیب ہوا، لیکن ہم انگریز کی غلامی سے ظاہری طور پر آزاد ہونے کے باوجود ہم آج بھی مغربی تہذیب و ثقافت اور مغربی تعلیم کے جو ہے وہ فکری طور پر غلام ہیں۔ ہم ظاہری طور پر تو ہم نے آزادی حاصل کر لی، لیکن فکری طور پر ہم آج بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں فکری طور پر آج بھی آزادی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ وطن ہے، یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے جہاں ہم آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، اس کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہر انسان کے دل کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان کے دل کے اندر فطری طور پر اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ جو ہے محبت کا ایک جذبہ موجود ہوتا ہے۔ وہ چاہے کوئی ان پڑھ ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی شہری ہو، کوئی دیہاتی ہو، کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن جو ایک وطن کے اندر رہتے ہیں، ایک ملک کے اندر رہتے ہیں، ہر انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اپنی زبان یعنی بولی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ فطری طور پر یہ ایک جذبہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی یاد مکہ شریف کی یاد ستاتی۔ پھر جب مدینہ طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر ہو گئے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے کسی غزوہ پر، کسی سفر پر، تو جب مدینہ طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی ہوتی تو مدینہ طیبہ کے آثار نظر آتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کی رفتار تیز فرما لیتے۔ یعنی یہ جو ایک اپنے وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ جو محبت کا جذبہ ہوتا ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی محبت کے جذبے کے تحت جب مدینہ طیبہ کے آثار نظر آتے تو آپ سواری کو تیز فرما لیتے۔ اور یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری جائے پیدائش ہے۔ اس ملک کے اندر اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اس ملک کے اندر اللہ نے ہمیں عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ یہ وطن جو ہے وہ اسلام کا مرکز و محور ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم کے ساتھ ہمیں یہ وطن نصیب ہوا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آسمان سے زمینوں پر اتارا تو جس خطے کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور جس پہاڑی کے اوپر آپ تشریف لائے، اس وقت وہ پہاڑی سری لنکا کے اندر ہے، لیکن پہلے یہ خطہ ایک ہی تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اس خطے کے ساتھ، سرزمین ہند کے ساتھ، بر صغیر کے ساتھ جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبت ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی سے ملتا ہے کہ جو اسلام کے غلبہ کی آخری جنگ ہوگی غزوہ ہند، وہ بھی اس کا بھی آغاز اسی مقام سے ہوگا، اسی خطے سے ہوگا، اور جس کے اندر صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میں بھی اس لشکر کے اندر شامل ہوتا جو غزوہ ہند کے اندر شامل ہوگا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان مستدرک کے اندر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اطیب ریح فی الارض الہند، آپ فرماتے ہیں کہ سرزمین ہند کی ہوا جو ہے وہ پوری زمین کی ہواؤں سے بڑی ٹھنڈی اور پاکیزہ ہے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بھی اس خطے کے ساتھ جو ہے وہ محبت فرمائی۔ ہمارے اس خطہ جو ہے یہ سرزمین ہند بر صغیر پاک ہے، اور اس وطن کو بنانے کے لیے ہمارے جن اسلاف نے کوششیں کی، اور وہ لوگ جو تھے وہ اپنے مشن کے ساتھ، یعنی ایک مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن ہو، ایک علیحدہ ملک ہو جہاں پر مسلمان جو ہیں وہ آزادانہ طور پر اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، جہاں اسلام کا قانون ہو، اسلام کا نظام ہو، تو ہمارے ان بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے، تحریک پاکستان کے اندر شامل جو بزرگ تھے وہ اپنے مشن کے ساتھ مخلص تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور امداد بھی اس کے اندر شامل تھی کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں یہ آزاد وطن پاکستان عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پاکستان کی تحریک کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، اور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے تمام علماء، فضلاء، اولیاء، زعماء، وہ سارے کے سارے میدان عرفات کے اندر جمع ہیں ایک بلند مقام کے اوپر،
اور ایسے ہے جیسے کسی کا انتظار ہو رہا۔ فرماتے تھوڑی دیر گزری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خلفاء کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہو گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد علی جناح کہاں ہے؟ محمد علی جناح، خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ محمد علی جناح اٹھے باادب طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظریں نیچی کیے ہوئے، نگاہیں جھکائے ہوئے باادب طریقے سے حاضر ہوئے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا کہ علی جھنڈا لاؤ۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ مبارک کے اندر سبز ہلالی پرچم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر وہ جھنڈا محمد علی جناح کو عطا فرمایا، اور فرمایا محمد علی کوشش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور خانہ قلات، بلوچستان کے اندر قلات ایک علاقہ، اس کی ایک الگ ریاست تھی۔ پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے وہ ایک الگ ریاست تھی، اور اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد خانہ قلات نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ خانہ قلات، تم اپنی الگ ریاست قائم کر سکتے تھے، جس طرح الگ ریاست چلتی تھی، تمہارا اپنا نظام، تمہارا اپنا قانون چلتا، تم الگ رہتے، تم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیوں کیا؟ تو خانہ قلات کہنے لگے کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور خواب کے اندر فرمایا خانہ قلات، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تم نے اس کی حمایت کرنی ہے۔ وہ خانہ قلات کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے۔ یعنی اس ملک پاکستان کو بنانے کے اندر ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کی خاطر، ایک علیحدہ سلطنت حاصل کرنے کی خاطر، ایک علیحدہ مملکت حاصل کرنے کی خاطر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے جو کوششیں کی، جو کاوشیں کی، جو محنتیں کی، اور جو تحریک چلی، جس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو ہے وہ پیران اعظام، اولیاء کاملین، حضرت پیر جماعت علی شاہ جیسے بزرگ یہ شامل ہوئے۔ وہ کس وجہ سے شامل ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم اور آپ کی سرپرستی حاصل تھی، تو مشن کے اندر اپنے مشن کے ساتھ وہ مخلص تھے، اور اس مخلص ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی، اور بے سر و سامانی کی حالت کے اندر بھی اللہ نے یہ ہمیں آزاد ملک عطا فرما دیا۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنہوں نے یہ پاکستان بنایا، پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ اس ملک کے اندر اسلام کا غلبہ ہو، کیونکہ 2 قومی نظریہ جو تھا وہ اس پاکستان کو بنانے کا محرک بنا۔ جب انگریز اس خطہ کے اندر موجود تھے تو ہندو اور مسلم دونوں نے الگ اکٹھی ایک تحریک چلائی کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے، ہم اس ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہم چاہے مسلم ہیں چاہے ہندو ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں۔ لیکن نہیں، مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ فرمایا کہ کافر الگ قوم ہے اور مسلمان جو ہے وہ الگ قوم ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا هو الذی خلقکم، خالق فرماتا ہے وہی ذات یعنی وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم، فرمایا اس رب نے تمہیں تخلیق کیا، اس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ فمنکم کافر، اور تمہارے اندر کچھ ہیں جو کافر ہیں، ومنکم مؤمن، اور کچھ ہے جو مومن ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بھی قرآن مقدس میں فرما دیا کہ مسلمان اور کافر، وہ چاہے ہندو ہوں یا کوئی بھی کافر ہو،
وہ ایک قوم نہیں، مسلمان الگ قوم ہے اور دیگر مذاہب یا ہندو جو ہیں وہ الگ قوم ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، فرمایا کہ کفر چاہے جس نام کے ساتھ بھی ہو وہ سارے ایک قوم ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا کہ مسلمان ہر اعتبار سے ایک مستقل قوم ہے، اور انہیں ان کا الگ وطن، ان کا اپنا علاقہ اور اپنی حکومت ملنی چاہیے جہاں پر وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیں۔ تو اسلام کا غلبہ جو تھا وہ قائم کرنے کے لیے اس ملک پاکستان کو جو ہے وہ بنایا گیا، اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق کفر کو مٹانے اور اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ کفر کو مٹانے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے، اپنی کاوش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری بھی اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہوئی، اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی صعوبتیں برداشت کی، کتنی اذیتیں برداشت کی، لیکن اسلام کو جو ہے وہ غالب کر دیا۔ تو اس ملک پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اسلام کا غلبہ حاصل ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے دولت دیکھی، میں نے شہرت دیکھی، میں نے عشرت دیکھی، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں، اور اسی کوشش کے اندر جو ہے یہ ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ میرا یہ تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرا ضمیر مطمئن ہو اور میرا رب گواہی دے رہا ہو کہ محمد علی جناح تم نے اس اسلام کے لیے جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا، اسلام کو سر بلند کرنے میں میرا ضمیر مطمئن ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر بانیان پاکستان جنہوں نے اس ملک پاکستان کو بنایا، حاصل کیا، وہ تو جب دنیا سے جا رہے تھے ان کا تو ضمیر بھی مطمئن تھا کہ انہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کے غلبے کی خاطر جو ہے وہ اس ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ لیکن آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، آج ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہم نے اس پاکستان کو بنانے کا جو مقصد تھا اس کے لیے ہم نے کس حد تک کام کیا، ہم نے کس حد تک کوشش کی ہے، ہم نے کس حد تک جو ہے وہ اس ملک پاکستان کے اندر اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تم ہمت نہ ہارو، سستی نہ کرو، وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرو، نہ پریشانی کرو، اس کو اپنے آپ سے دور کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب ہمت نہیں ہارو گے، سستی نہیں کرو گے، کوئی غم اور پریشانی اپنے نزدیک نہیں آنے دو گے، تو جب تم صحیح سچے مومن بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر مسلمان کافی تعداد کے ہونے کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ غالب نہیں، مغلوب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی آزاد، بظاہر ہم آزاد ہیں، لیکن آزاد ہو کر بھی ہم آزاد نہیں، ہمارا رہنا سہنا وہ اسلام کے مطابق نہیں، ہماری تہذیب اسلام کے مطابق نہیں، ہماری معاشیات اسلام کے مطابق نہیں، ہماری ہر جو کام ہے وہ ہم اسلام کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ آج بھی ہم انگریزوں سے، اس مغربی تہذیب سے ظاہری طور پر آزاد ہو کر بھی ہم فکری طور پر آج بھی جو ہے وہ ان کے غلام ہیں۔ ہمیں سٹائل ان کا اچھا لگتا ہے، ہمیں تعلیم ان کی اچھی لگتی ہے، ہمیں رہنا سہنا ان کے مطابق اچھا لگتا ہے، ہمیں کلچر ان کا اچھا لگتا ہے، ہمیں زندگی گزارنا جو ہے وہ ان کے مطابق اچھی لگتی ہے،
حالانکہ اسلام ایک سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ دین ہے۔ ہم نے اس ملک پاکستان کے اندر جو اس وقت ملک پاکستان کی حالت ہے، پاکستان معاشی حالات جو ہیں وہ اس کے پریشان کن ہیں، اور جو قیادت ہے وہ مفاد پرستوں کے ہاتھ میں ہے، جن کو قومی مفادات سے زیادہ اپنی کرسی پیاری ہے، جن کو اپنی عیاشیاں پیاری ہیں، جن کو اپنی عیش و عشرت پیاری ہے۔ آج بھی ہم جو ہے وہ اس دن کو مناتے ہیں، 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، جشن آزادی مناتے ہیں، تو آج بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ بس رسمی طور پر دن منا لیتے ہیں، رسمی طور پر جو ہے چند نعرے لگا لیے، رسمی طور پر جو ہے وہ چند جلسے جلوس کر لیے، رسمی طور پر چند تقریریں کر لی، ہلا گلا کر لیا، سیر و تفریح کر لی، بس جی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے آزادی منانے کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ جس مقصد کے لیے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا کہ یہاں پر اسلام ہو، اسلام کا نظام ہو، اسلام کا قانون ہو، اسلام کا غلبہ ہو، آج اسلام کے نام لینے والوں کو دبایا جاتا ہے۔ جو اسلامی نظام کی بات کرے ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور ہماری عدلیہ، ہماری حکومتیں وہ اسلام مخالف فیصلے کرتی ہیں، اسلام مخالف قانون پاس کرتی ہیں، جس طرح گزشتہ دنوں کے ختم نبوت کے حوالے سے معاملہ ہوا۔ تو آج ہمیں اپنی نئی نسل کو، آنے والی نسل کو، نوجوان نسل کو اور آئندہ نسل کو یہ سوچ اور فکر دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ ملک پاکستان جو ہے وہ صرف یہ پاں کرنے کے لیے حاصل نہیں کیا گیا۔ ہماری قوم کو تباہی کی طرف لے جایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا ہتھیار جو ہماری قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ ایک وہ آج کل وہ ٹک ٹک آئی ہوئی ہے، اور وہ 14 اگست آتی ہے تو بڑے بڑے وہ باجے لے کر ہماری قوم کے بچے گلیوں میں پاں 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 کر رہے تھے۔ کیا یہ ہے پاکستان؟ کیا اس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا؟ کیا اس مقصد کے لیے آزادی کی گئی کہ ہم آزادی کے ساتھ پاں پاں کر سکیں؟ نہیں، اس نے ہمارے ملک پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہاں اسلام ہو، اسلام کا غلبہ ہو، اور اسلام کے نام پر بننے والا یہ ایک ہی وطن ہے، یہ ایک ہی ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنایا گیا، جس کی بنیاد 2 قومی نظریہ ہے کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، کافر الگ قوم ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے وہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر لبرلز وہ اسلام اور کفر کا فرق مٹانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ جی انسانیت سب سے بڑا دین ہے، انسانیت سب سے بڑا دین نہیں، اسلام سب سے بڑا دین ہے جو انسانیت سکھاتا ہے، اسلام سب سے بڑا دین ہے، اسلام سب سے بڑا مذہب ہے۔ تو ہمیں اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس رستے پر چل پڑتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدموں کو اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا، مضبوط کرے گا۔ آج ہم اسلام کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ اسلامی نظام قائم کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آج اسلام کا نظام قائم ہو گیا تو یہ بڑے بڑے پہلے پھنسیں گے، کیونکہ اسلام تو پھر مساوات کرتا ہے، اسلام کے اندر قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا قانون کے برابر نہیں کہ امیر کے لیے قانون جو ہے وہ اس کی لونڈی اور غلام ہے اور غریب کے لیے سخت ہے، نہیں، اسلام تو پھر سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اس ملک پاکستان کو ترقی کی راہوں پر چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کیا جائے، غلبہ اسلام جو ہے اس کے لیے کوشش کی جائے، اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کو جو ہے وہ قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق بنایا جائے، قرآن و سنت کے مطابق قانون بنایا جائے، تو پھر جو ہے وہ اس پر عمل درآمد بھی ہو، تو پھر جو ہے یہ ملک پاکستان ترقی کرے گا۔ اگر ہم نے ایسی ڈگر پر چلتے رہے تو پھر ہم نے جو ہے وہ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا پھر اس کو ہم نے حاصل نہیں کیا، اس کو حاصل نہیں کیا۔ تو اس یوم آزادی کے موقع پر ہم آج یہ عہد کریں، یہ فکر رکھیں دل کے اندر کہ ہم ہر بندہ اپنے طور پر جو ہے وہ اس ملک پاکستان کی بہتری کے لیے
اور اس ملک پاکستان کے اندر اسلام کے نفاذ کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے کوشش اور کاوش کرے، تو جب بندے یہ سوچ لے کر اٹھیں گے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم دین اسلام کو نافذ کرنے کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو پھر کیا ہوگا؟ ینصرکم، وہ رب تمہاری مدد کرے گا، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ جب ملک پاکستان بنایا گیا تو ہمارے ملک پاکستان کو بنانے والے جو بانیان تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو غلبہ دینا۔ جب انہوں نے یہ نظریہ رکھ کر جب اس ملک کے لیے کوشش کی، پھر اللہ کی مدد بھی آئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی بھی حاصل ہوئی، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم بھی ہوئی، تو پھر یہ ملک پاکستان بن گیا۔ آج بھی اگر ہم اسی سوچ کو لے کر چلیں گے تو پھر یہ ملک پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ تو آج ہمیں اس چیز کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوان نسل کو جو ہے وہ پاں سے ہٹا کر جو ہے وہ اس رستے پر چلانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہمارے اس ملک پاکستان اس خطے کے اندر جو ہے وہ موسمی صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ ہر سال آنے والے سال جو ہے وہ گرمی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ درخت کاٹنے شروع کر دیے، جگہ جگہ سوسائٹیاں بن گئیں، مکانات بنا دیے، درخت ہم نے کاٹ دیے اور نئے درخت جو ہے وہ لگا نہیں رہے۔ درخت جو ہے وہ ماحول کو، موسم کو برقرار رکھنے کے اندر معاون ہوتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے تحت یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اس آزادی کے موقع پر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے نام کا ایک درخت ضرور لگائے۔ درخت لگانا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے باغ میں 300 پودے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لگائے۔ اور درخت لگانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ درخت لگانا یہ صدقہ جاریہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے، یعنی کسی نے درخت لگایا، کوئی پھلدار درخت لگا دیا اور اس درخت پر پھل آ گیا، اور پھل آنے کے بعد اس میں سے کسی انسان نے کھایا، کسی جانور نے کھایا، یا اس سے کسی انداز کے ساتھ بھی اس درخت کے ساتھ فائدہ حاصل کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لگانے والے کے لیے اللہ صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو ایک تو ہم یہ پاں چھوڑے چھاں کریں، باجا مہنگا ہے اور پودا سستا ہے، تو پاں چھوڑے چھاں یعنی درخت لگائیں جس سے چھاں ہو، جس سے سایہ ہو، جس سے جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ٹھنڈا ہو، موسم کی تبدیلی جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل جو ہیں وہ کم ہو کر جو ہے وہ ہمارے اس خطے کی جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی بھی کم ہو، اور درخت لگائیں، صدقہ ہوگا، اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اور پھر جو ہے وہ یہ اپنے بچوں کو یہ باجا لے کر دینے کی بجائے بچوں کو کہیں بیٹا یہ پیسے لے، باجے کی بجائے تو ایک پودا لے اور پودا لے کر گھر کے اندر لگا، اور پودا پھر اس کی حفاظت کر کے اس کو درخت بنائیں۔ تو یہ بھی کوشش کریں اس آزادی کے موقع پر کہ ہم آزادی کے نام پر، اب ان شہداء کے نام پر اپنے نام کا ایک درخت جو ہے وہ ہم ضرور لگائیں گے، ایک پودا ضرور لگائیں گے، تاکہ وہ بڑا ہو کر درخت بنے اور ہمارے اس ماحول کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ان فضول رسومات سے، فضول چیزوں سے، یہ پاں سے اور یہ ان چیزوں سے نکل کر جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو اس رستے پر لگائیں کہ یہ ملک پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ آپ کو کچھ کرنے کا موقع ملے، آپ کسی مقام پر پہنچے جہاں آپ با اختیار ہوں، تو کوشش کریں کہ اس ملک پاکستان کے اندر اسلام کا نظام آئے، اسلام کا قانون آئے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا، پھر یہ ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرے گا، پھر یہ دنیا کے اندر اس ملک کی مثالیں دی جائیں گی۔ جب یہ ملک، آج تو ہم وہ کیا بھکاریوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس عہد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک پاکستان کو جو ہے وہ کامیابی کی راہوں پر گامزن کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔